علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بخیر و عافیت ہوں گے۔ بچوں، آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم پڑھیں گے لیگل فریم ورک آرڈر، جو کہ 1970 میں پیش کیا گیا تھا جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر تیار کروایا تھا، اس کے اہم نکات کیا تھے۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا تھا، جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کرنا تھا۔ جی بچوں، اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ پاکستان میں جو ہے 1965 کے سال میں 1965 میں الیکشن ہوئے تھے، انتخابات ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں صدر ایوب خان جو ہے وہ جیت گئے تھے اور ان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ فاطمہ جناح کی شکست جو تھی، اس کی وجہ سے بھی اور پاکستان کے اس وقت کچھ حالات ایسے تھے کہ عوام کے دل میں جو ہے صدر ایوب خان کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی تھی اور ملک میں جلد سے جلوس اور احتجاجیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جنرل ایوب خان نے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگا کر ملک میں حکومت سنبھالی، تو اگلے الیکشن یعنی اگلے انتخابات ہونے تک اور اگلی باقاعدہ جمہوری حکومت آنے تک، اس دوران کے عرصے میں کچھ جو ہیں اہم اصول اور نکات وہ مرتب کیے گئے تھے ملکی انتظام کے لیے، وہ لیگل فریم ورک آرڈر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کا پہلا اہم پوائنٹ دیکھتے ہیں لیگل فریم ورک آرڈر کا۔ مغربی پاکستان سے جو ہے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور 4 صوبے بحال کر دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ جب پاکستان الگ وطن کی حیثیت سے قائم ہوا تھا 14 اگست 1947 کو، تو پاکستان کے 2 حصے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے گزشتہ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اور مغربی پاکستان جس میں اب ہمارے یہ سارے صوبے ہیں، سندھ، سرحد پنجاب، خیبر اور بلوچستان۔ جی اس سے پہلے والے ادوار میں ہم دیکھیں تو ہمیشہ شروع سے جب پاکستان کے لیے آئین بنایا جانے لگا یا کوئی بھی قانون سازی کی جانے لگی، تو ہمیشہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان یہ بحث جو ہے ان کے نمائندوں کے درمیان چھڑی رہتی تھی کہ مشرقی پاکستان والے اور مغربی پاکستان والے، ان کے درمیان جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، ان پہ ہمیشہ بحث رہتی تھی۔ کیونکہ بچوں، اگر ہم اپنا یہ مغربی پاکستان جو ہے، اس کے جتنے بھی صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد قبائلی علاقہ جات، ان تمام کی آبادی، ٹھیک ہے، اور مشرقی پاکستان ایک صوبے کی، ایک پاکستان کے حصے کی آبادی اتنی برابر تھی۔ تو ایوب خان نے ان سیٹوں کے اور نمائندگی کے چکر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے مغربی پاکستان، اس کے سارے صوبوں کو، حصوں کو ملا کر ایک یونٹ بنا دیا تھا اور 1 یونٹ کا نام دے دیا تھا۔ تو جنرل یحییٰ خان نے اس کو جو ہے مغربی پاکستان کے 1 یونٹ کو ختم کر کے 4 صوبوں کی حیثیت بحال کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ کہی گئی تھی کہ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا، کہ اب جو الیکشن ہوں گے آگے اس میں، اور رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی تھی ووٹرز کی، کہ جو بھی 21 سال کا ہوگا وہی انتخابات میں ووٹ ڈال سکے گا الیکشن میں۔ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں، کہ جس صوبے کی جتنی آبادی ہوگی اس کو اتنی ہی سیٹیں قومی اسمبلی میں ملیں گی۔ قومی اسمبلی کی جو کل نشستیں 313 کی تعداد ان کی کر دی گئی تھی، اور اس میں سے 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کا حق دیا گیا تھا۔ اور جس طرح ووٹر کے لیے کہ جو ووٹ ڈالے گا اس کی عمر کی حد 21 سال مقرر کی گئی تھی، اسی طرح انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر جو ہے
وہ 25 سال مقرر کر دی گئی تھی کہ 25 سال سے کم عمر جو بھی ہے وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکے گا امیدوار۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اگر نئی قومی اسمبلی الیکشنز ہو جانے کے بعد اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے گا، ختم کر دی جائے گی اور ملک میں دوبارہ سے پھر نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ تمام اہم نکات تھے لیگل فریم ورک آرڈر کے، ٹھیک ہے۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ملک ایک وفاقی طرز کا ہوگا، ٹھیک ہے، وفاقی طرز حکومت ہوگی۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دارالحکومت جو ہے وہ ایک شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، دارالحکومت بنا دیا جائے گا اور وہاں پہ تمام اہم ادارے ہوں گے اور جتنے بھی صوبائی محکمے ہیں، ادارے ہیں، صوبائی اسمبلیاں، وہ اسی وفاق کے ماتحت اس کے انڈر کام کریں گی۔ نیز یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ شہری جو ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے، عدلیہ کو بھی آزاد رکھا جائے گا، صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اوپر جتنے بھی سارے جو نکات ہم پڑھ چکے ہیں یہ اگر یہ شامل نہ ہوں گے تو وہ آئین کو منظور نہیں کرے گا اور صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا بھی اختیار ہوگا اور اس کو عدالت میں کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ تھے لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب کے سبق نمبر 2 میں سے ہم نے پڑھا تحریک پاکستان اور قیام پاکستان۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر یہ 51 پر ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔